اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ایسے بھی یہ بھی کافی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ایسے نہیں فرمایا۔ آگے ایک اور لفظ فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر کسی اور کی اتباع کرے گا۔ ایمان والے کون ہیں؟ سب سے بڑے ایماندار، سب سے بڑا ایمان، سب سے مضبوط ایمان، اعلیٰ درجے کا ایمان وہ انبیاء کرام کا ہے، اور پھر پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان سب سے اونچا، پھر ایسے ان کے جو متبعین صحابہ کرام وہ اس سے مراد ہیں، ایسے درجہ بدرجہ فقہاء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، مجتہدین ہیں، علماء ربانین ہیں، صوفیاء کرام ہیں، دیندار طبقہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اجماع امت کا ماننا بھی لازم اور ضروری ہے۔ جیسے پیغمبر کی مخالفت حرام، ایسے اجماع امت کی مخالفت بھی حرام۔ اجماع امت کیا ہے؟ میرا اور آپ کا اجتماع نہیں، فقہاء اور محدثین جس بات پر اکٹھے ہو جائیں، جو ان کا فیصلہ ہوگا، ظاہر ہے وہ فیصلہ اپنا کریں گے، وہ سنت کے مطابق کریں گے، جو کچھ انہیں اپنے اسلاف سے ملا اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں۔ تو انسان کے جہنم میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ جو پیغمبر کی مخالفت کرے، لیکن یہ نہیں، فرمایا پیغمبر کی مخالفت تو ہے ہی جہنم کا سبب، اگر ان کے متبعین کی بھی نہیں مانو گے پھر بھی جہنم میں جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ جو صلحاء ہیں، وقت کے علماء ہیں، علماء ربانیین، جب ان کی مخالفت کرو گے تو اس سے بھی جہنم میں جاؤ گے۔ یہ نہیں کہ بس میرے لیے قرآن کافی ہے اور سنت کافی ہے، اگر کافی ہوتی یہ بات تو اس کا ذکر ہی اللہ نہ فرماتے نا۔ آج کل ہمارا یہی خیال ہے نا کہ بھئی علماء کو کس نے کہا ہے کہ تم آگے میدان میں ہو، ان کو کس نے بڑا بنایا ہے، ہم قرآن پہ چلیں گے، سنت پہ چلیں گے۔ یہ آج کل کا کھوکھلا نعرہ ہے، آپ سب لوگوں کا، جو نوجوان ہیں نا خصوصیت کے ساتھ، ان سب کا یہ نعرہ ہے کہ ہم بس ہے قرآن اور ایک سنت، یہ کافی ہے۔ کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی اتنی جو ہے نا وعید بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی شمار کر دیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے رستے سے ہٹ گیا تو اس کے لیے بھی نُصْلِهِ جہنم وساءت مصیرا ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں ہم نے نہ اللہ کو دیکھا نہ پیغمبر کو دیکھا، ہمارے لیے ہمارے اسلاف ہیں، ہر ایک کے لیے اپنا شیخ استاد، اور پھر آگے اس کے لیے اس کا شیخ اور استاد، ایسے چلتے جائیں تو معاملہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ مراد ہے کہ ان لوگوں کی بھی مخالفت تم نے نہیں کرنی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت اجماع امت پر کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ امت کے جو بڑے لوگ ہیں ان کی ماننی چاہیے؟ فرمایا 3 دن کا وقت انہوں نے لیا، 3 دن میں روزانہ قرآن پاک کو ختم فرمایا کرتے تھے، صبح و شام، صبح ختم فرمائے پھر شام کو ختم فرماتے۔ 3 دن کے بعد فرمائے بھئی یہ آیت ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ یہ فرمائے اجماع امت کے لیے پکی دلیل قرآن پاک سے۔